آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادرو بالاعمال سبعن، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اور توجہ بالکل ہونی چاہیے، اور اسے بالکل آج کے لیسن کے طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ اور یہ میرا قول نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بادرو بالاعمال سبعن، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ 7 چیزوں سے پہلے پہلی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی مفلسی سے پہلے، ایسی غریبی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی میں جلدی کرو۔ جب آدمی مفلس ہوتا ہے، غریب و ناتواں ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو نیکی کی طاقت اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی یاد سے کبھی کبھار غافل ہو کر کے غریب آدمی معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے، اللہ اسے معاف فرمائے، یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں کیا اللہ معاذ اللہ کی بندگی کروں، جب وہ کچھ دیتا ہی نہیں تو اس کی بندگی کر کے کیا فائدہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ تو ایسی غریبی اور مفلسی جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ آپ دنیا میں بہت سارے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہوں گے جو کبھی کروڑ پتی ہوتے اور پھر روڈ پتی بن جاتے ہیں، کبھی بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں اپنی مختصر سی عمر کے اندر، میں نے ایسے بہت سارے دیکھے ہیں جن کی زندگی کا میں نے شباب بھی دیکھا ہے اور آج زوال بھی دیکھا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو زوال پذیر دیکھا تھا میں نے اور آج ان کو شباب پر دیکھ رہا ہوں۔ ایسے آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے۔ تو اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غریبی اور مفلسی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہم کروڑ پتی ہیں، کل ہمارا حال کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ بھوج کی سرزمین پر جب زلزلہ آیا تھا، اس وقت جب میں گیا تھا تو میں نے ایک جویلر کو جس کی گولڈ کی دکان تھی، اس کو میں نے ریلیف کیمپ کے اندر روٹی کھاتے دیکھا ہے، ریلیف کیمپ کے اندر۔ ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا دن کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایسی غریبی سے پہلے، ایسی مفلسی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ بھی نیکی ہے کہ راستے میں آپ کو چھلکا نظر آیا کیلے کا، اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، گڑا نظر آیا اس کو پاٹنے کی کوشش کی، کوئی پتھر موجود ہے سائڈ پہ کر دیا آپ نے، یہ سب نیکی ہے۔ مسکرا کر آپ نے ملا نیکی، کسی کو اچھی بات کہہ دی نیکی، یہ سب نیکی ہے۔ کرو نیکی۔ نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھنا، چھوٹی مت سمجھنا۔ دوسری بات حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مالداری سے پہلے نیکی کر لو جس مالداری کے بعد تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ بہت سارے سرمایہ دار یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس معاذ اللہ کچھ نہ ہو وہ نیکی کرے، ہمیں کیا کمی ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ غرور ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن نیکی میں دنیا سے آگے نکلنے والے تھے وہ۔ جب حضور نے اعلان کیا تو لا کر کے حضور کے قدموں میں مال کا ڈھیر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو، جو چاہو کرو جنتی۔ بہت سارے سرمایہ دار کو آپ دیکھیں گے جن کے اندر غرور ہوتا ہے،
تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اور مالداری کے عوض کے اندر غریب کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، ان کے سامنے پراؤڈی نیچر پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی دولت جس کے بعد غرور پیدا ہو جائے، اس سے پہلے نیکی کر دو۔ تو دولت آئے تو غرور نہ کریں، اور دولت مند کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکیں، اس لیے کہ دولت اپنے ساتھ غرور لاتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دولت، ایسی دولت جو غرور پیدا کرے، ایسی دولت کے ملنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نیکیوں کا تحفہ پیش کرتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں۔ کوئی نیکی یہ نہ سوچیں۔ میں آپ کو بتاؤں، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ، نوجوانان جنت کے سردار، اتنا اونچا مقام، اپنی سواری پر جا رہے ہیں، راستے سے گزرے۔ جو غریب لوگ بیچارے راستے میں بیٹھ کے کھاتے ہوتے ہیں نا، ایسے چند مسکین بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، اور امام حسین اپنی سواری پر تھے۔ مسکینوں نے دیکھا تو امام حسین سے عرض کیا، حضور ہمارے ساتھ بھی تشریف لائیں، کچھ کھا لیں، قربان جائیے۔ امام سواری سے اترتے ہیں، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ان مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں، میرے گھر آؤ، وہاں بھی ہم مل کر کے کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین سواری پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور آیت زبان پر تھی، انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سواری سے نہ اترتا تو کہیں ایسا نہیں کہ میں گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا، اگر گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا تو میرا مولا مجھ سے محبت نہ فرماتا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ تو نے مجھے بیٹھ کر کھانے کی توفیق عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی۔ تو خود اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دولت آ جائے تو کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے، تکبر سے بچو۔ اور دولت یہ چیز اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے۔ اس لیے ایک اور بات عرض کر دوں، بہت اہم ہے۔ بہت سارے آدمی دولت مند ہوتے ہیں پھر غریب ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، کسی دھندے میں کامیابی نہیں ملتی، لاس ہو جاتا ہے، تو بس ذہن بھٹک جاتا ہے اور کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی ہے، کسی نے روزی باندھ دی ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہی نہیں کہ کوئی آپ کی روزی باندھ سکے۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، کسی کو اللہ نے اتنا پاور نہیں دیا کہ آپ کی روزی کو باندھ دے۔ ہاں، آپ کے کاروبار پر نظر لگ سکتی ہے، آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہے کہ روزی کو باندھ دے۔ اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ صرف اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے، کوئی روزی کو تنگ نہیں کر سکتا۔ نظر لگ سکتی ہے، کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ خیر، تو دولت اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ تو دولت آئے تو تکبر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آ ہی جاتا ہے، تو اس تکبر کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، نیکی میں جلدی کر لو۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بیماری جس سے فساد پیدا ہو جائے جسم کے اندر، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ کوئی ایسی بیماری جیسے پیرالیسس کا اٹیک ہو گیا، آج بالکل ڈھل گیا، اور کسی کو نہیں معلوم کب کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسی بیماری جس سے جسم میں فساد پیدا ہو جائے، نیکی میں جلدی کرو۔ اور ہم کوئی نہیں جانتے
کل یہ جسم سالم رہے گا یا نہیں، اللہ سے امید تو رکھتے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے، لیکن جانتے تو ہم بھی نہیں ہیں نا. تو اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. چوتھی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بڑھاپے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو جس بڑھاپے میں عقل مفلوج ہو جاتی ہے. اب پورا بڑھاپے میں دیکھیں گے بڑھ 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 چالو ہی رہتا ہے آدمی کا. اور بڑھاپا بچپن کی طرح ہی ہے، بچپن کی طرح ہی ہے. بچپن میں بچہ بڑبڑ کرتا رہتا ہے نا، بڑھاپے میں بھی آدمی بڑبڑ کرتا رہتا ہے. لیکن بچپن کا بڑبڑانا اچھا لگتا ہے، بڑھاپے میں تو باپ کی کھانسی بھی بیٹے کو اچھی نہیں لگتی ہے. باپ کی کھانسی بھی بیٹے کو اچھی نہیں لگتی. ابا ذرا سیرپ پی کر کے سو لیا کرو، رات کو کھانستے ہو بچوں کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ہے. تو ایسا بڑھاپا جس سے عقل مفلوج ہو جائے، اس سے پہلے نیکی کر لو، نیکی کر لو. پانچویں چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور سے پہلے نیکی کر لو. بڑا خطرناک معاملہ ہے. دعائیں مانگی گئی ہیں فتنہ دجال سے بچنے کی. بڑا ظالم ہے وہ جب نکلے گا پتہ نہیں کتنوں کے ایمان کو کھا جائے گا. تو دجال کے ظہور سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو. حضور نے نیکی کرنے کی بات نہیں کی، توجہ چاہوں گا، نیکی کرنے کی بات نہیں کی. بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. کر لو، ابھی کی ابھی کر لو، جتنی نیکی کر سکتے ہو نیکی کر لو. تو دجال کے ظہور سے پہلے. چھٹی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کر لو. جانتا ہے کوئی کہ کب اسے موت واقع ہوگی؟ لوگ یہ سوچتے ہیں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، نیکی کریں گے، بعد میں کچھ کریں گے. ابھی تو عمر کیا ہے، ابھی تو کھیل کود کی عمر ہے، تماشے کی عمر ہے، آوارگی کی معاذ اللہ عمر ہے. یہ نیکی کی عمر تھوڑی 60 گزارنے کے بعد پھر کر لیں گے، ابھی تو سب عیش موج کی عمر ہے. نہیں، کوئی نہیں جانتا. یہ زمین نہ جانے کتنے جوانوں کو کھا گئی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے. تو اچانک موت کی آمد سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، اس لیے کہ موت آئے گی اس کے بعد نیکی نہیں کر سکو گے. اسی لیے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے دن بندے عرض کریں گے ارجعی لعلی اعمل صالحا، میرے مولا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں. تو میرا مولا فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ تم نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ میں نے تو زندگی دی تھی نیکی کرنے کے لیے، کیوں نہیں کی تم نے؟ اب مانگ رہے ہو تم مہلت، اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج تاکہ ہم نیکی کریں. ہم نے تو زندگی تمہیں دی تھی، کیوں نیکی نہیں کی؟ اب کوئی چانس نہیں، اب کوئی چانس نہیں. تو اچانک موت کی آمد سے پہلے نیکی کر لو. اور 7ویں چیز، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت کے بپا ہونے سے پہلے نیکی کر لو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان 7 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیکی میں جلدی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ یہ 7 چیزیں کب کس کے ساتھ وابستہ ہوں گی. تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی میں سستی سے بچنا چاہیے، میکزیمم نیکی کرنی چاہیے.